بات شروع ہوتی ہے 1577 سے ایک قافلہ ایران سے چلا ہندوستان کی طرف۔ اس قافلے میں ہر طرح کے لوگ موجود تھے، تاجر حضرات بھی تھے اور کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو کہ اپنی قسمت کو آزمانا چاہتے تھے ہندوستان آگرہ آ کے۔ وہ اپنے بادشاہ، جو اس وقت کا جو بادشاہ تھا، اسے مطمئن نہیں تھے۔ انہی میں سے ایک صاحب تھے غیاث الدین بیگ، جو اپنی بیوی، بیٹے اور بیٹی کے ساتھ سفر کر رہے تھے۔ مرزا غیاث الدین بیگ کا تعلق ایک امیر گھرانے سے تھا۔ جب تک ان کے والد زندہ رہے سب کچھ ٹھیک چلتا رہا، لیکن والد کے انتقال کے بعد فاقوں تک نوبت آ گئی۔ غیاث الدین بیگ کی فیملی نے بھی سوچا کہ وہ آگرہ پہنچ کے اپنی قسمت کو آزمائیں گے، کیونکہ وہاں پہ وہ اپنے بادشاہ سے سیٹسفائیڈ نہیں تھے۔ قافلہ چل پڑا اور ایک جگہ پہ انہوں نے پڑاؤ کیا۔ اس زمانوں میں پڑاؤ کا سسٹم نہیں ہوتا تھا، اس زمانے میں منزلیں ہوا کرتی تھیں کہ ایک منزل، اس کے بعد دوسری منزل، اس طرح سے جب وہ اپنی جگہ پہ ٹھہرے جہاں پہ کچھ کھانے پینے کا بھی انتظام ہوتا تھا، خیمہ ہوتا تھا۔ اچھا، ایک اور بات آپ کو بتاتی چلوں کہ مرزا غیاث الدین بیگ کی جو بیوی تھی وہ حاملہ تھی۔ وہیں پہ جب وہ قندھار پہنچے نا تو انہوں نے ایک بچی کو جنم دیا۔ اب بات فاقوں پہ پہنچ چکی ہوئی تھی، پہلے ہی بہت زیادہ غریب تھے، اور اب وہ یہ سوچ رہے تھے کہ اب ہماری ایک تو فیملی ہے، ہم وہاں پہ لے جائیں گے، اب ہمارے ساتھ وہاں پہ پتہ نہیں کیا سلوک ہوگا، تو اسی بچی کو ہم یہیں پہ چھوڑ جاتے ہیں کہ اس بچی کو کیسے پالیں گے۔ تو اس بچی کو انہوں نے وہیں پہ چھوڑ دیا۔ اسی اثناء میں ایک اور قافلہ پیچھے سے آ رہا تھا۔ قافلے والوں نے دیکھا کہ وہاں پہ ایک چھوٹی سی بچی گرم کپڑوں میں لپٹی ہوئی پڑی تھی۔ گرم کپڑے اس لیے تھے کہ قندھار میں کافی سردی ہوتی ہے، اور جس کی وجہ سے انہوں نے بچی کو گرم کپڑے میں لپیٹ کے وہاں پہ رکھا ہوا تھا۔ اب جب قافلے والوں نے اپنے سردار ملک مسعود کو بتایا کہ یہاں پہ ایک بچی موجود ہے، اب اس کا کیا کریں۔ بچی بہت ہی خوبصورت تھی۔ جب ملک مسعود نے اسے دیکھا تو ملک مسعود کا دل اس پہ آ گیا کہ چھوٹی بچی ہے، اس کو کہاں چھوڑ کے جاؤں، تو اس نے اس کو پال لیا۔ اچھا، اور اس کا نام مہرالنساء رکھا۔ یہی مہرالنساء جب بڑی ہوئی تو اس کو نور جہاں کا خطاب ملا، اور آج اسی نور جہاں کے مقبرے میں ہم موجود ہیں۔ وہ ملکہ جو اجالوں میں رہنے والی تھی، آج اندھیرے میں کہیں پڑی سو رہی ہے۔ ملک مسعود نہ صرف دولت مند تھا بلکہ اسے اکبر بادشاہ کے دربار تک بھی رسائی حاصل تھی۔ اس نے بچی کی حالت دیکھی اور چاہا کہ کوئی اچھی عورت اس کی دیکھ بھال کرے تاکہ اسے بہتر زندگی مل سکے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ جس عورت کو اس بچی کی پرورش کے لیے منتخب کیا گیا وہ اتفاقاً اس کی اپنی ہی ماں نکلی۔ یوں ماں اور بیٹی ایک دوسرے سے جدا ہونے کے بجائے ساتھ ہی رہ گئیں۔ یہ ایک ایسا اتفاق تھا جس نے اس بچی کی زندگی کا رخ بدل دیا۔ اکبر بادشاہ کے ہاں جب کافی عرصے تک اولاد نہ ہوئی تو اپنے زمانے کے بزرگ خواجہ سلیم چشتی کے دربار میں وہ حاضر ہوئے اور ان سے کہا کہ اللہ کے حضور اولاد نرینہ کی دعا کریں، اور انہی کی دعا کی برکت سے اکبر بادشاہ کو اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹے سے نوازا جس کا نام انہوں نے سلیم رکھا۔ وہ سلیم جو آگے چل کے نسلوں کے لیے شہزادہ جہانگیر مشہور ہوا۔ بادشاہ اکبر کا لاہور آنا جانا اکثر ہی رہتا تھا۔ ایک دفعہ انہوں نے مینا بازار منعقد کروایا، یہ اسی جگہ باغ دلکشا جہاں پہ میں ابھی موجود ہوں، یا تو یہ جگہ ہے یا پھر پرانا شالمار باغ، یا اس کے علاوہ گورنر ہاؤس، جو اب گورنر ہاؤس ہے لیکن مغلوں کے زمانے میں یہاں پہ شاہی باغ ہوا کرتے تھے۔ تو بعض مورخین کا کہنا ہے کہ مینا بازار گورنر ہاؤس میں منعقد ہوا تھا۔ اس وقت بادشاہ اکبر کے ساتھ شہزادہ جہانگیر بھی موجود تھے، اور مہرالنساء جو اس وقت 13 سے 14 سال کی تھی وہ بھی وہاں پہ موجود تھی۔ شہزادہ سلیم نے جب مہرالنساء کو دیکھا تو وہ اسے بہت ہی پسند آئی۔ وہ ایک بہت ہی شوقین مزاج، شکاری طبیعت
اور کبوتر بازی کا شوقین تھا۔ مہرالنساء کی یہی ادا کبوتر اڑانے والی شہزادہ سلیم کے دل پہ لگی اور وہ اسے بہت ہی پسند کرنے لگا۔ بادشاہ اکبر نے شہزادہ سلیم کی شادی مہرالنساء سے نہیں ہونے دی، اس کے بجائے اس کی شادی ایک قابل اور بہادر مغل افسر علی قلی خان سے کر دی گئی۔ بعد میں علی قلی خان کو شیر افغان کا لقب ملا کیونکہ انہوں نے ایک خطرناک شیر کا مقابلہ کر کے اسے مار ڈالا تھا۔ شادی کے بعد علی قلی خان اور مہرالنساء کو آگرہ سے دور بنگال بھیج دیا گیا، جہاں علی قلی خان کو اہم سرکاری ذمہ داریاں دے دی گئی تھیں۔ مہرالنساء تقریباً 16 سال تک اپنے شوہر کے ساتھ رہیں۔ اس دوران ان کے ہاں ایک بیٹی بھی پیدا ہوئی جس کا نام لاڈلی بیگم تھا۔ 1605 میں اکبر بادشاہ کا انتقال ہو گیا اور شہزادہ سلیم تخت پر بیٹھ کر شہنشاہ جہانگیر بن گئے۔ دو سال بعد 1607 میں بنگال میں ایک اہم واقعہ پیش آیا۔ علی قلی خان اور صوبہ بنگال کے گورنر قطب الدین خان کے درمیان اختلافات پیدا ہو گئے۔ جب قطب الدین خان نے انہیں دربار میں حاضر ہونے کا حکم دیا تو دونوں کے درمیان جھڑپ ہو گئی۔ اسی لڑائی میں علی قلی خان نے قطب الدین خان کو زخمی کر دیا، لیکن خود بھی سپاہیوں کے ہاتھوں مارے گئے۔ شوہر کی وفات کے بعد مہرالنساء اور ان کی بیٹی کو مغل دربار لایا گیا۔ 1611 میں نوروز کے تہوار کے موقع پر جہانگیر کی نظر دوبارہ مہرالنساء پر پڑی۔ شہنشاہ ان کی شخصیت، ذہانت اور حسن سے بہت متاثر ہوئے۔ اسی سال جہانگیر نے مہرالنساء سے شادی کر لی۔ شادی کے بعد انہیں پہلے نور محل اور بعد میں نور جہاں کا لقب دیا گیا، جس کا مطلب ہے دنیا کی روشنی۔ دنیا کو روشنی دینے والی نور جہاں آج خود اندھیروں میں سوئی ہوئی ہے۔ یہاں دو تعویذ نما نشانات بھی نظر آتے ہیں، ایک نور جہاں سے منسوب کیا جاتا ہے جبکہ دوسرا ان کی بیٹی لاڈلی بیگم سے جوڑا جاتا ہے۔ ان دونوں کی قبریں بیسمنٹ میں موجود ہیں۔ ایک اور مشہور روایت یہ بھی ہے کہ سکھ دور میں مہاراجہ رنجیت سنگھ نے نور جہاں کے مقبرے کو نقصان پہنچایا۔ بعض لوگوں کا دعویٰ ہے کہ نور جہاں کی ہڈیاں قبر سے نکال کر کتوں کے آگے ڈال دی گئی تھیں، لیکن مورخین کے پاس اس دعوے کے حق میں کوئی مستند ثبوت موجود نہیں ہے، اس لیے اسے ایک روایت یا مقامی کہانی ہی سمجھا جاتا ہے۔ نور جہاں صرف خوبصورتی کی وجہ سے مشہور نہیں تھی، بلکہ اپنی ذہانت، سیاسی بصیرت اور انتظامی صلاحیتوں کی وجہ سے بھی تاریخ میں منفرد مقام رکھتی تھیں۔ وہ فارسی ادب، شاعری، مصوری، باغبانی اور تعمیرات سے گہری دلچسپی رکھتی تھیں۔ انہوں نے غریب لڑکیوں کی شادیاں کروائیں، فلاحی کاموں میں حصہ لیا اور کئی اہم عمارتوں اور باغات کی تعمیر میں کردار ادا کیا۔ شہنشاہ جہانگیر ان پر بے حد اعتماد کرتے تھے۔ ایک مشہور قول ان سے منسوب کیا جاتا ہے کہ مجھے تو صرف ایک سیر گوشت اور ایک پیالہ شراب چاہیے، باقی سلطنت نور جہاں کی ہے۔ اگرچہ مورخین اس قول کے الفاظ کے بارے میں مختلف رائے رکھتے ہیں، لیکن اس سے یہ اندازہ ضرور ہوتا ہے کہ جہانگیر نور جہاں پر کس قدر اعتماد کرتے تھے۔ نور جہاں کے نام کے سکے ڈھالے گئے، سرکاری فرامین پر ان کی مہر استعمال ہوتی تھی اور سلطنت کی کئی اہم فیصلوں میں ان کی رائے کو بڑی اہمیت حاصل تھی۔ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنے مقبرے کے نقشے اور طرز تعمیر کی نگرانی خود ہی کی تھی۔ ان کے مقبرے پر فارسی زبان کا ایک مشہور شعر بھی درج ہے، جس فارسی تو میں پڑھ نہیں سکتی لیکن مطلب میں آپ کو بتا دیتی ہوں۔ ہم غریبوں کی قبر پر کوئی چراغ جلائے اور نہ ہی کوئی پھول چڑھائے، یا نہ پروانے کے جلنے کی آواز آئے اور نہ بلبل کی نغمہ سرائی سنائی دے۔ یہ شعر نور جہاں کی سادگی کو احساس دلاتا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ نور جہاں کے مقبرے کے بالکل قریب مغل شہنشاہ جہانگیر کا شاندار مقبرہ بھی ہے۔ میں نے اس پر بھی ایک تفصیلی ویڈیو بنائی ہے، اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر کے یہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔
اگر آپ کو میری یہ نور جہاں والی ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کیجیے گا، اپنے کمنٹس کا اظہار کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلے ولاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔